کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ عید ہو، یہاں بھی عید ہو وہاں بھی عید ہو۔ اگر کوئی شخص ہے جو باہر رہتا ہے، وہ قربانی یہاں کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ دونوں جگہ عید ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں ایک دن پہلے عید ہوتا ہے، یہاں ایک دن بعد میں ہوتا ہے۔ اگر ہم لاسٹ میں کریں گے، تیسرے دن یہاں کا جو ہوگا وہاں ختم ہو جائے گا۔ اس حساب سے اگر ہم پہلے کرتے ہیں، وہاں اگر پہلے قربانی کر دیا وہ شخص یہاں ہے تو یہ قربانی ادا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں عید نہیں ہے، دونوں جگہ عید کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات جانور کے متعلق کہ جانور کے لیے جو شرط ہے، بکرا کے لیے یا دمبا بھیڑ کے لیے 1 سال کا ہونا، 1 سال سے کم ہوگا، یہاں سال کی شرط ہے، دانتا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر 1 سال کا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ دانت اس وقت دیکھا جاتا ہے جب آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج کل قصائی لوگ جھوٹ بول کر بھی بیچ سکتے ہیں، اس لیے وہاں دانت دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے متقی پرہیزگار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال کا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ایسے شخص کے بات کو مان کر قربانی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دمبا اگر 6 مہینہ کا بھی ہے، دیکھنے میں اتنا موٹا تازہ بڑا لگتا ہے کہ 1 سال کے برابر ہے، دمبا 6 مہینہ کا بھی ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ صرف مستثنا دمبا کے لیے، یہ 6 مہینہ کا اگر ہو، دیکھنے میں بڑا ہو، موٹا تازہ بھی ہو، تب 6 مہینے کا بھی قربانی ہو سکتا ہے۔ اور گائے بیل کے لیے، بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اور یہاں جو سال ہے یہ قمری شمسی سال نہیں، یعنی عربی تاریخ کے حساب سے یہ سال یا مہینہ جوڑا جائے گا، اس لیے کہ عربی مہینہ 355 دن کا ہوتا ہے، 355 دن کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں جو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں شریعت کا، یہ عربی تاریخ کے حساب سے۔ اگر 1 سال کا ہے تو یہ قربانی ہو جائے گی، اور بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، 2 سال ہونا یہ علت ہے، اور یہ دانت کا ہونا یہ سب ایک علامت ہے جس سے پہچان ہو جائے۔ اصل علت 2 سال بیل بھینس کے لیے، اور اگر اونٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال کا اونٹ ہے تب جا کر قربانی ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو بکرا یا بیل بھینس لائے ہیں، اس میں اتنا دبلا بھی نہ ہو، اتنا لاغر بھی نہ ہو کہ وہ مذبح تک نہ جا سکے، قربانی کی جگہ تک بھی نہ جا سکے، ایسے جانور قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر اس میں کچھ عیب ہے، مثال کے طور پر اگر جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا تو ایسے جانور کا قربانی نہیں۔ ہاں اگر اوپر سے ٹوٹ گیا ہے، گھس گیا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا، اگر تہائی حصہ سے کم ہے تب جا کر یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر تہائی کٹا ہوا ہے تو
تو یہ بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح نابینا ہونا، ایک جانور نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا لیکن نابینا نہیں، کچھ دکھائی دیتا بھی، اگر گھاس دکھایا جائے وہ دوڑ کر آ جائے، کم روشنی ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی جانور کا ایک آنکھ سے بالکل ہی دکھائی نہیں دیتا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں، اگر دونوں کی نہیں ہے تو اور بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ جانور کا لنگڑا پن ہونا، ایک جانور ہے تین پیر صحیح سلامت، ایک پیر سے لنگڑاتا ہے، اس پر کچھ اپنا بھیر رکھتا بھی ہے، وزن رکھتا بھی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بالکل ہی ایک پیر کو زمین پر رکھتا ہی نہیں تو یہ جانور کی بھی قربانی نہیں، اس لیے کہ یہ عیب ہے۔ اور ایک اور مسئلہ، بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ خصی کی قربانی ہوگی یا نہیں، جس کو خصی کر دیا جاتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کی قربانی کی ہے، اگر اس کو خصی نہیں کیا جائے تو وہ گوشت کے حساب سے بھی بدبودار ہو جائے گا۔ جس بکرے کی خصی نہیں ہوئی ہے، خصیہ نہیں نکالا گیا ہے، وہ جانور اس کے گوشت میں بھی اس کی بدبو سرایت کر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ خصی کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب جانور کے حساب سے، ہمارے لیے عیب نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، جانور کے اندر اتنا خارش ہو گیا، کھجلی ہو گیا کہ اس کی خارش کھجلی اس کے گوشت کے اندر سرایت کر گئی، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں۔ ہاں اگر خارش ہے، کھجلی ہے، پال ہی کے اوپر ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کھجلی گوشت کے اندر سرایت کر گیا، گوشت کے اندر داخل ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور بعض اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کا اختلاف بھی ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس یہ گائے کے حکم میں، بھینس کی بھی قربانی ہوگی، اور یہ جو دلیل ہے یہ ہم نے گائے پر قیاس نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے لاحق کیا، اس کو قیاس نہیں کیا ہم نے، یہ گائے کی طرح ہے اس لیے اس کو بھی جائز کراتا ہے، بلکہ یہ پالتو جانور ہے، پالتو جانور ہے اس لیے ہم نے اس کو جائز کیا۔ اب جیسے کہ گائے کی قربانی ہوگی، بھینس کی، بیل کی، اور بکری، دمبا، بھیڑ اور اونٹ کی قربانی ہوگی، اسی طرح یہ ہرن کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ پالتو جانور نہیں ہے، اس کو پالا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح نیل گائے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پالتو ہونا ضروری ہے اور اس سب کو پالا نہیں جاتا، اس کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن یہ پالتو نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ تمام مسائل بہت ہی اہم ہیں اور روز مرہ میں یہ استعمال ہونے والے ہیں، تو اس سے یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں کہ ایسے جانور ہم نہ خریدیں۔
ہاں اگر اللہ نے ہمیں وسعت و طاقت دی ہے تو ہم تندرست مال ہڈے کٹے اور قیمتی بھی خریدیں، لیکن ایک شخص غریب ہے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ زیادہ قیمتی نہ خرید، قیمتی خرید کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، یہ نارمل خرید۔ لیکن ایک شخص کروڑ پتی ہے تو اس کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ 20 لاکھ کا 15 لاکھ کا جتنا ہو سکے خرید۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔